وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جس سورت کی ابتدائی چند آیتوں کو پڑھا ہے، اس صورت میں اللہ رب العزت قیامت کے نقشہ کو کھینچا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کیا صورت ہوگی، کیا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا. ان تمام باتوں کو اللہ رب العزت نے اس سورت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے. جب زمین ہلا دی جائے گی، زمین کو ہلانا، ایک تو ہلنا ہے اور جیسا ہلنا چاہیے، ہلانا سے مقرر اللہ رب العزت نے فرمایا تاکید کے ساتھ کہ یہ صرف ہلنا مراد نہیں ہے، بہت زبردست ہلا دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اس طرح ہلائی جائے گی زمین کہ زمین پھٹ جائے گی اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، زمین تمام چیزوں کو باہر نکال دے گی، باہر پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها، زمین جب ہلے گی اس طرح ہلے گی کہ انسان کبھی ویسا ہلنا نہیں دیکھا ہوگا، اور انسان تعجب میں پڑ کر کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اس طرح سے ہل رہی ہے. تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. مزید یہ ہوگا کہ زمین خبریں بیان کرے گی، کارگزاری سنائے گی زمین. جس طرح ہمارے بھائی لوگ جماعت میں جاتے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد کارگزاری سناتے ہیں، ایسے ہی زمین، اس زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہو رہی ہے، قیامت تک جتنی چیزیں ہوں گی، تمام کارگزاری زمین اللہ کے سامنے رکھے گی. میرے پشت پہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، فلاں ایسا کیا، فلاں ایسا کیا، فلاں ایسا کیا. پھر اس آیت کریمہ یومئذ تحدث اخبارها، اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء کرام کئی چیزوں کو بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کا، لوگ جو کچھ اس دنیا میں کرتے تھے یا کر رہے ہیں یا کریں گے، 8 چیزیں ایسی ہیں، 8 امر ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے گواہ بنیں گے. اس میں سے ایک زمین بھی ہے. یہ آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے، یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین گواہ رہے گی، گواہی دے گی. آج جو ہم کھلے عام چوراہوں پر یا بند کمرے میں یا بند حجرے میں
یا جہاں کہیں بھی جس امر کو کرتے ہیں، جس کام کو کرتے ہیں، جس بات کو بولتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کو برا کہتے ہیں، یا کسی کے خلاف کوئی تدابیر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ زمین بیان کرے گی۔ حضرت مولانا ذوالفقار نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 اقسام بیان فرمائے ہیں کہ قیامت کے دن جہاں پر اولین آخرین تمام انسان ہوں گے۔ آج لوگ، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی عیب یا ہماری کوئی بات جو ہے دوسرے لوگوں کو پتہ نہ چلے، ہمارے بھائی کو نہ پتہ چلے، ہمارے پڑوسی کو نہ پتہ چلے، ہمارے گاؤں والوں کو نہ پتہ چلے، لیکن اللہ رب العزت قیامت کے دن اولین آخرین جتنے انسان ہوں گے، جتنے دنیا میں آئے اور چلے گئے یا آئیں گے، سب کے سب اس میں جمع ہوں گے اور سب کے سامنے ان تمام 8 چیزوں سے جو ہے گواہی لیں گے۔ اس میں سے ایک زمین بھی ہے۔ حضرت مولانا بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گواہ جو ہوگا وہ مکان ہوگا۔ مکان سے مراد زمین ہے، جس کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا۔ ایسا کیوں کرے گی زمین؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ کے طرف سے یہی حکم ہوگا۔ زمین ہو، اعضا جوارے ہو، فرشتے ہو یا رجسٹرڈ ہو، ہر ایک جو ہے انسان کے خلاف یا خلاف کیا جو حقیقت ہوگا اس کو سامنے رکھ دے گا۔ بزرگوں اور دوستو، حضرت مولانا فرماتے ہیں پہلا تو مکان ہے، یعنی زمین، جس کو اس آیت کریمہ میں یومئذ تحدث اخبارہا، اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ زمین گواہی دے گی۔ اور دوسرا مکان، اس کے بعد زبان، یہ زبان الجر صغیر، یہ چھوٹی چیز ہے، جر کبیر، بڑا جرم، یہ اگر ایک بات بول دے تو بہت بڑا گناہ کر دیتا ہے انسان، یا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ یہی اگر اچھی بات بولے تو بہت اچھا اعمال ہوتا ہے۔ اسی زبان سے انسان اگر اچھے کلمات کو، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرتا ہے تو بہت بڑا ثواب ہے، اور اسی زبان سے اگر گالی دے دے، کسی کو برا بھلا کہہ دے تو بہت بڑا مجرم بھی ہے وہ شخص۔ تو بزرگوں اور دوستو، یومئذ تشہد علیہم السنتہم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ یہ زبان بھی اللہ کے سامنے اس دن گواہی دے گی کہ یہ شخص ہم سے یہ بلوایا، یہ شخص گالی دلوایا، یہ شخص برا کہلوایا، یہ تمام چیزیں یہ زبان بھی اللہ کے سامنے بولے گی، زبان بھی بولے گی اور اللہ کے سامنے گواہی دے گی۔ تو پہلی چیز تو مکان ہے، دوسری چیز زبان ہے، اور تیسری چیز بزرگوں ارکان ہے۔ ارکان کہتے ہیں اعضا اور جوارح کو، جس کو قرآن کریم نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اللہ کے سامنے یہ زبان، یہ ہاتھ بھی بولیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس نے ایسا کام کیا، ایسا کام کیا، ایسا کام کیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف برائی کو ہی بیان کریں گے، اچھائی کو بھی بیان فرمائیں گے۔ اگر ہم اچھا کیے ہیں تو یہ اچھے امر کو بھی سامنے رکھیں گے، اور برا کیے تو برے امر کو بھی سامنے رکھیں گے۔ زمین ہو، زبان ہو، یا ارکان ہو، یا جو بھی گواہ ہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے اچھی چیز، بری چیز، تمام چیزوں کو رکھیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ ہاں ہاتھ صحیح کہہ رہا ہے، ہاتھ نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے، صحیح گواہی دی ہے۔ اللہ یہ شخص ایسا ہی کیا کرتا تھا، یہ شخص اچھے کام ہی کیا کرتے تھے، یہ شخص برے کام ہی کیا کرتے تھے، یا یہ شخص اچھا اور برے دونوں کام کیا کرتے تھے۔ جیسا ہاتھ گواہی جو بولے گا، ویسا زبان، پاؤں جو ہے اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ حق اور سچ کہہ رہا ہے۔
اس کے بعد بزرگوں فرمایا کہ ملکان کہتے ہیں فرشتوں کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دونوں مونڈے پہ جو ہے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ لکھتے تمام حرکات و سکنات کو تحریر فرما رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی حضرت مولانا آگے تحریر فرماتے ہیں کہ انسان کے مونڈے پہ تو دو فرشتے ہیں ہی، وہ لکھ ہی رہے ہیں، لیکن لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ خواہ انسان چھوٹا برائی کیا ہو یا چھوٹا امر کیا ہو یا برا امر کیا ہو، ہر چیز تحریر رہے گی اور سامنے آ جائے گی۔ انسان اس پہ تعجب کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ وہ بات جس کو میں نے مذاقاً بولا تھا، لوگوں کو ہنسنے کے لیے بولا تھا، وہ بھی اس دفتر میں، اس رجسٹر میں تحریر ہے۔ بزرگوں، اس کے بعد نبی انس و جن، یعنی نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اعمال پہ گواہ رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعرات کو فرشتے ہر انسان کے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ اچھے اعمال ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے، اور جب دیکھتے ہیں برے اعمال ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اچھے اعمال کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ تمہارے اعمال کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ برا اعمال ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے کیے دھیے کے اوپر گواہ رہیں گے کہ یہ اچھا کیا تھا، یہ برا کیا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ چند گواہیں ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہے، ہمارے اعمال کو وہ اللہ کے سامنے کھول کر کے بیان کریں گے۔ حتیٰ کہ زمان بھی ایک گواہ ہے۔ زبان تو ہے، زمان کہتے ہیں دن کو۔ کل یوم جدید انما فیما تشہد، کہ یہ زمانہ جو ہے یونادی پکاریں گے، یونادی کل یوم جدید، یہ دن روزانہ پکاریں گے کہ میں نیا دن ہوں، جو کچھ تم آج کرو گے قیامت کے دن بیائی رہی وہی چیز کے اوپر اللہ کے سامنے میں گواہ رہوں گا۔ اس لیے صحیح کرو، ہر چیز اور ہر گواہ ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ صحیح راستے پہ ہم چلیں، چاہے چوراہے پر رہیں، مسجد میں رہیں، گھر میں رہیں، حجرے میں رہیں، تنہائی میں رہیں، بڑے مجمع میں رہیں، ہم حق اور سچ پہ رہیں، صحیح جو ہے اس کام کو بجا لائیں، جو غلط لگے اسے ہم ترک کر دیں، اسے چھوڑ دیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے تمام انتظام کر رکھا ہے۔ وہ مالک ایک چھوٹی سی دکان اگر ہم چلاتے ہیں اور خود دکان پہ نہیں رہتے، یا رہتے بھی ہیں کسی کو رکھتے ہیں، تو اس کی دیکھ ریکھ کے لیے کئی اسباب ہم بنا دیتے ہیں۔ آج شہروں میں جائیے بڑی دکانوں پر تو ان کے یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، کہیں ایک جگہ سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام چیزوں پہ وہ نظر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا یہ دنیا بنایا،
اور دنیا بنانے کے بعد پھر انسان کو، حضرت انسان کو پیدا کیا، اس کو ایک ذمہ داری دی کہ صرف میرے فرمان کے مطابق، میرے حکم کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ دیکھو اگر اس کے خلاف چلو گے تو تمہاری گرفت ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی۔ اور ایسا مت سوچو کہ جو ہے تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہماری نظروں میں تمام چیزیں ہیں۔ اور مزید حجت کے لیے اللہ رب العزت نے ان تمام گواہوں کو بنا دیا ہے، چونکہ انسان تو وہاں پہ بھی چاہے گا کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ انسان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ بلوا دیں گے، انسان کے پاؤں سے بلوا دیں گے، کان سے بلوا دیں گے، زبان سے بلوا دیں گے، اور دیگر جتنے یہ ہے سب سے اللہ تعالیٰ بلوا دیں گے، دیکھو یہی حق ہے، تم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، یہ چند روزہ زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ قیمتی ہے، اور بقیہ جو اور آگے کی زندگی ہے اسے بھی ہم غنیمت جانیں۔ اللہ رب العزت کے احسان اتنے بڑے احسان ہیں کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمارا وجود نہیں تھا، وجود بخشا، ہماری جو ہمیں 2 آنکھ دیا، 2 پاؤں دیا، 2 ہاتھ دیا، اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے عقل سلیم بھی عطا فرمایا۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اگر انسان کے عقل کو ڈھیلا کر دیتا ہے، تھوڑا سا گھسکتا ہے، تو جس کو ہم اچھے ہونے کی حالت میں نجاست سمجھتے ہیں کہ یہ گوبر ہے، یہ نجاست ہے، یہ گندی چیز ہے، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیلا کرتا تو اسے بریانی سمجھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے عقل سلیم بھی عطا فرمایا۔ اللہ کے اتنی نعمتیں ہیں بزرگوں کہ اگر ہر انسان اپنے طور پہ بھی سوچے تو کافی ہے۔ پھر وہ شخص ہم ہو یا آپ ہو، ایک جان کیا اپنی جیسی 1000 جانیں اللہ کے راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا، لیکن ہم سوچتے نہیں، ہم غور نہیں کرتے کہ اللہ کے احسانات کیا ہیں ہمارے اوپر، اللہ نے ہمیں کون سی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ وہ نعمتیں جو ختم ہونے کے بعد اصل نہیں مل پاتا۔ انسان کا کلینک خراب ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، اصل نہیں مل پائے گا۔ انسان کا ہاتھ ٹوٹ جائے، درست تو ہو جاتا ہے لیکن پہلے جیسا نہیں ہو پاتا۔ جس طرح پہلے وزنی چیزوں کو اٹھا لیتا تھا، اب ٹوٹا ہوا ہاتھ صحیح تو ہو گیا ہے لیکن وزنی چیز نہیں اٹھا پائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں تھیں وہ حق اور سچ اور درست صحیح تھی۔ اب جو ہمیں نعمت ہے ڈاکٹروں کے ذریعے سے دیتا تو اللہ ہی، جوڑتا تو اللہ ہی، لیکن اس میں کجی آ جاتی ہے، وہ اصل نہیں رہ پاتی ہے۔ ہم غور کریں، اپنے جسم میں غور کریں تو اللہ کے ایسے احسانات ہیں کہ ہم ایک جان کیا 100 جانوں کو قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ بزرگوں، اللہ رب العزت نے، ہم مکان بناتے ہیں تو اس میں وائرنگ کرتے ہیں، جبکہ یہ وائرنگ ایک ایسی وائرنگ ہے بزرگوں، چند دنوں کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی خرابی آ جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتا، درست کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک ایسی وائرنگ کی ہے کہ جب کمپیوٹر پہ جا کر کے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جسم کے اندر کتنے نصوص ہیں، باریک سر سے لے کر کے پاؤں کی انگلیوں تک، ناخن تک اتنے نصوص ہیں کہ مت پوچھئے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے ہمارے وجود میں۔ پھر ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، 2 آنکھ دے کر کے، 2 ہاتھ دے کر کے، 2 پاؤں دے کر کے، اور جسم صحت دے کر کے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ بزرگ، اس اللہ نے، اس مالک نے یہ کہا ہے کہ صرف میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے تو اس میں تمہاری بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نفس کے مطابق، دنیا داروں کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے تو تمہیں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ نظر آئے گا، حقیقت میں وہ فائدہ نظر تو آئے گا لیکن وہ فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق ایک کام ہے، دنیا والوں کو دیکھ کر کے بھی ہم اس کام کو کر لیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق بھی وہ کام ہو جائے گا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں، علماء کرام یا جانکار لوگوں سے معلوم کر کے کہ اس کام کو شریعت میں کس طرح کرنے کو کہا گیا ہے، شریعت کے مطابق اگر ہم کر لیے تو دین و دنیا دونوں کے فائدے۔ اور اگر ہم دنیا والوں کو دیکھ کر کے کرتے ہیں تو بزرگوں، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ دنیا کا فائدہ ہے لیکن حقیقت میں فائدہ نہیں، وہ نقصان ہے۔
اور شریعت کے مطابق کریں گے تو دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ، اللہ بھی خوش، اللہ کے حبیب بھی خوش، اور دنیا والے بھی خوش، سب کے سب خوش۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے بہت قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے، اس کو ہم غنیمت جانیں، اور یہ دنیا میں بھیجنے کا اللہ کا مقصد اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، جہاں جا کر کے ہمیں ہر پل کا حساب دینا ہوگا، اور حساب کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے گواہیں بھی ہے، ہمارے لیے زمین بھی گواہی دے گی، اے اللہ میرے پشت پر اس نے ایسا کام کیا تھا، اے اللہ جو ہے فلاں دن اس نے ایسا کام کیا تھا۔ یہ زبان بھی کہے گی کہ اللہ ہاں اس نے فلاں کام کیا تھا۔ یہ ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، ناک، تمام اعضاء جوارح سب کے سب اللہ کے سامنے ہماری تمام وہ چھپی ہوئی چیزیں جس کو کوئی نہیں جانتا، پوری دنیا کے لوگ اولین آخرین جہاں پہ جمع ہوں گے وہاں پہ وہ کھول کر کے رکھ دیں گے۔ تو بزرگوں کیوں نہیں ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کا تہیہ کر لیں اور فیصلہ کر لیں۔ یہ تو چند روز کی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں کی کامیابی ہمیں مل جائے گی۔ بزرگوں اور دوستو، وقت لگ بھگ ہو گیا ہے۔ اس زندگی کو، اس جسم کو، اس آنکھ کو، اس ہاتھ اور پاؤں کو جہاں ہمیں استعمال کرنا چاہیے وہاں ہم کر لیں اللہ کے حکم کے مطابق، تو ہم فائدے میں رہیں گے، اور اگر نہیں کیے تو ہم خسارے اور نقصان میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھ لیں۔